بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ 200 سال پرانی کتاب ہے اور یہ سب آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں جو بھی عمل ہوں گے، جو بھی تعویذات ہوں گے، وہ سب آپ دوستوں کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس کتاب کی خاصیت پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بھی آپ اس سے عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ اس سے تعویذ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف لکھنے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے ناممکن کو ممکن بنا کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک خاص الخاص عمل ہے جو آج آپ سب دوستوں کو میں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک بار نہیں 1000 بار اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک میری بہن تھی اور رو رو کے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، اور میری نمبر بہت بڑی مشکل سے ان کو ملا، بہت مشکل سے۔ تو میں نے عزم کر لیا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیوز میں اپنا نمبر دیا کروں گا، لیکن اسکرین کے اوپر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے رابطے ہو رہے ہیں۔ ہمارا پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے بھائی، زیادہ تر ہم قرآن مجید، مدرسہ اور مسجد میں گزارتے ہیں، بہت کم وقت گھر میں یا دوسرے کاموں میں گزارتے ہیں۔ دوسرے کاموں میں تو اتنا نہیں گزارتے، لیکن بہت کم وقت گھر میں اور ادھر ادھر گزارتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میری بہن کے کال آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر میں اس کو پاکستان سے اٹھا کے لندن لے آیا ہوں، اور یہاں پر اس کو میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور اس کے باوجود دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے۔ دن کو سارا دن سویا ہوا ہوتا ہے اور رات کو ساری رات پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے وہ عجیب اور غریب باتیں بتائیں، خدا کی قسم یہاں پر کہنے کی لائق نہیں ہے۔ ان سب سے ایک سوال میں کہنا چاہتا ہوں، ان بے ضمیر لڑکوں سے، ان بے ضمیر آدمیوں سے، کہ اگر آپ کا بہن ہے، وہ دوسرے گھر میں ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اور آپ کا بہنوی دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا کئی اور غلط کاموں میں لگتا ہے، تو آپ کے اوپر اور آپ کی بہن کے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر یہی سوچ ہم اپنے بیوی کے لیے رکھیں تو خدا کی قسم ہمارے گھر جنت بن جائے گی۔ ہمارا بہن، ہمارا ماں، ہماری اولاد وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارے گھر میں بیوی بن کر آئی تو کیا وہ عورت نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہے، وہ عورت نہیں تھی؟ ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ عورت نہیں تھی؟ شرم آنا چاہیے ان بے ضمیر آدمیوں کو، ان بے ضمیر لڑکوں کو، کہ جو اپنی عزت کو تو اپنے عزت سمجھتے ہیں لیکن دوسرے کی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور ایک دن ہم نے مر کر اللہ جل شانہ کے سامنے روبرو ہونا ہے۔ بہرحال میری بہن نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا، کرنے والا صرف اور صرف میری رب کی ذات ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، خاکسار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ UK میں، لندن میں، اور میں یہاں پر۔ اللہ کے فضل اور کرم سے عصر نماز کے بعد اس نے مجھے فون کیا، رابطہ کیا، مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور عشاء نماز کے بعد ہنستے مسکراتے اور بہت سارے دعائیں دیتے ہوئے مجھے کال کی، اور یہ بتایا کہ
میری شوہر جہاں پر انٹرسٹ تھا سب باتیں بھی انہوں نے بتائیں، اور توبہ کر کے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر لیا کہ کبھی بھی انشاءاللہ اس طرح حرکت میں نہیں کروں گا۔ تو اگر اللہ ہماری وجہ سے کوئی ایک گھر بھی اگر بربادی سے بچ گیا، ایک گھر بھی آباد ہو گیا، تو شاہد ہو میرے لیے نجات کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، انشاءاللہ یہ کتاب، اس سے جو بھی عمل ہوگا، ہر عمل آپ دوستوں کو میں شیئر کروں گا، اور آج جو عمل بتانے والا ہوں ان میں شرط یہ ہے میرے بھائی کہ اس ویڈیو کو آپ بھائیوں نے اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو ہر بات کی سمجھ آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں پر جو ٹائم آپ دیتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے نیکی کا ترازو میں تولے جائے گا، یہ کہیں رائے گا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس بہن کو جو میں نے عمل دیا تھا وہ تو یہاں میں نے کر کے ایک نقش تیار کر کے میں نے ان کو دیا تھا، اور آج جو آپ دوستوں کو میں عمل بتانے والا ہوں تو وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی باکمال ہے، وہ وظیفہ ہیں۔ وہ یہ ہے میرے بھائی کہ 5 وقت نماز شرط ہے۔ اگر 5 وقت نماز آپ نہیں پڑھو گے تو کبھی بھی آپ کو یہ اثر نہیں دکھائے گا۔ قرآن مجید کا ایک آیات کریمہ ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیات کریمہ ہیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ پڑھیں، ایک دن بھی آپ نہیں پڑھو گے۔ اگر سچی دل سے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بار بھی اگر سچے دل سے آپ نے پڑھنا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مراد پورا ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، وہ ناراض ہے تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں کہیں پر بھی، وہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے، غلط یوز کریں گے تو مرنے دم تک ایک تو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اس میں الٹا نقصان آپ کو ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے میرے بھائی کہ اگر آپ پلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں، چاہے میٹھی ہو، کڑوی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ نہ پلا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس نہیں ہے، ہزاروں میل دور ہے، 7 سمندر پار ہے، تو آپ نے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے سر کو نیچے کر کے سوچ میں ان کو لانا ہے، تصور میں ان کو لانا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور آخر کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ خود دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ تماشا دیکھو گے۔